اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نماز وتر میں پڑھی جانے والی بڑی اہم دعائے قنوت کی تشریح اور تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ تاکہ دعائے قنوت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے اور اس کی تشریح بھی، اور جب ترجمہ اور تشریح سامنے ہوگی تو جب بندہ وتر پڑھے گا تو اس وقت اس کو معلوم تو ہوگا نا کہ وہ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا وعدے کر رہا ہے، کیا معاہدے کر رہا ہے۔ 15 قسم کے وعدے، 15 معاہدے، 15 اہم ترین باتیں انسان دعائے قنوت کے ذریعے اپنے رب سے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کے حوالے سے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ پڑھیں گے، اور وہ یہ وعدہ ہے، یہ معاہدہ ہے، اور ایک طرح کی التجا بھی ہے، درخواست اور تمنا بھی ہے، اور دعا بھی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم نستغفرک، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اسے استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ایک انسان کو اس کی بڑی ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابن آدم خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کے جد اولین عصا آدم ربہ کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم تو معصوم ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے محفوظ بنا رکھا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی نہ کسی سطح پر ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں، اللہ کی نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ یہ غفار اور رحمان اور رحیم رب کا کرم ہے کہ رب العالمین نے ان کوتاہیوں، ان لغزشوں اور خطاؤں کو
معاف کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا رکھا ہے، اور یہ آپشن اپنی رحمت والی کتاب میں بیان کر رکھا ہے کہ لوگوں خطائیں تم سے ہو جانی ہیں، غلطیاں ہو جانی ہیں، نافرمانیاں ہو جانی ہیں، لیکن میں چونکہ رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفار ہوں، غفور ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں نے ان کا حل تمہیں بتا دیا ہے، اور حل بھی ایسا بتایا ہے کہ جو زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ قوت نہیں اس میں صرف ہوتی، بلکہ بہت ہی آسان سا حل بتایا کہ جب کبھی تمہیں یہ خیال آئے، جب کبھی ضمیر جاگ جائے، جب کبھی ذہن بیدار ہو جائے کہ مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں اللہ کی، اور خطائیں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو لمبے چوڑے کوئی وظائف نہیں ہے، بلکہ آسان سا نسخہ، آسان سا حل اللہ نے بتایا ہے۔ خطبہ میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اس کے ترجمے میں دیکھیے اللہ نے وہ حل بتایا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اے نسل انسانی تم میں سے کسی سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے، او یظلم نفسہ، اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر تم میں سے کوئی ظلم کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی ظلم کر بیٹھے، کوئی کوتاہی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، جیسے ہی ذہن بیدار ہو، جیسے ہی سمجھ آئے کہ مجھ سے تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں نے تو مالک حقیقی کو ناراض کر دیا ہے، میں نے تو اپنے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم مجھ سے ہو گیا، جیسے ہی ذہن بیدار ہو، جیسے ہی اس بات کا احساس ہو کہ میں نے اتنے بڑے خالق کو ناراض کر دیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا کام کرنا، ندامت کے 2 آنسو لے کر بارگاہ خداوندی میں آ جانا، اور یستغفر اللہ، جس نے بھی اللہ سے معافی مانگ لی، جس نے بھی اللہ سے بخشش طلب کر لی، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، بس اتنا سا کام کرنا ہے تم نے کہ ندامت کے 2 آنسو رول کر یہ لفظ بول دینے ہیں کہ مالک حقیقی یا الہی، یا اللہ، یا رحمان، بندہ ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے مجھ سے تیری نافرمانیاں ہو گئی ہیں، معاف کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف اتنا کہنا انسان کا کام، اور یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ اپنی بخششوں سمیت بندے کے سامنے ہوگا،
بندہ اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے خود فرمایا اپنے محبوب مکرم نبی محتشم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل میرے پیغمبر رحمتوں والی زبان سے میری رحمتوں والا یہ اعلان بھی کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، جو میری نافرمانیاں کر بیٹھے ہو، سنو رحمت کا اعلان۔ اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیطان نافرمانیاں بھی کرواتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی کے خیالات بھی دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ تجھے بخشنا کوئی نہیں اللہ نے، تو اتنا بڑا فرما بردار ہے، تیری معافی کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن سچی کتاب قرآن حکیم اعلان کر رہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او گناہگارو، خطا کارو، اللہ کی نافرمانی ارادے سے یا جان بوجھ کر بیٹھنے والوں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ اور یہ رحمت الہی سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ مایوسی کفر ہے، عام جملہ بولا جاتا ہے نا، مایوسی کفر ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے سونے پیغمبر اعلان کر دیجئے، حوصلہ دیجئے گناہگاروں کو، تسلیاں دیجئے خطا کاروں کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اعلان مکمل نہیں ہوا، ابھی اعلان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے خطا کار بندوں سے فرمائیے، میرے گناہگار بندوں سے فرمائیے، ان اللہ، لوگوں شک نہیں کرنا، اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرے گا۔ کسی مایوسی کا دامن نہیں پکڑنا، شکار نہیں ہونا مایوسی کا، اللہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔ اور یہ استغفار دعائے قنوت میں جس کا ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یہ غفرا، غین، فا اور را، اس سے بنا ہے۔ غفرا کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، لفظی ترجمہ ویسے اس کا ہوتا ہے چھپانا، لغوی جس کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اوپر سے اس کے پردے ڈال دینا۔ تو گویا یہ گناہوں کی آلودگی ہمارے نامہ اعمال میں نظر آتی ہے، اور قیامت والے دن بھی جو شرمندگی کی انتہا ہونی ہے کہ جن سے ہم چھپا چھپا کے گناہ کرتے تھے وہ بھی وہاں موجود ہونے ہیں۔
لیکن جب غفرہ کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر اللہ ان کو ڈھانپ دیں گے، پھر نظر نہیں آئے گا۔ تو استغفار کا مطلب کہ یا اللہ وہی بخشش والا کام ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ پردے ڈال دیں، بخشش طلب کرنا۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ایک 5 وقت کا نمازی ہر روز اللہ سے کہتا ہے نستغفرک، اور یہ عظیم کام ایسا ہے کہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود پیغمبر بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور کئی پیغمبروں نے، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اپنی قوم کو باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے لولا تستغفرون اللہ، ترغیب دیا کرتے تھے لوگوں اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگ لیتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافیاں مانگا کرو۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تذکرہ قرآن حکیم میں ہے۔ قرآن حکیم سورۃ نوح 29ویں پارے میں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے استغفروا ربکم، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، وہ انتہائی معاف کرنے والا، بے حد بخشش کرنے والا ہے، بہت زیادہ معافیاں دینے والا ہے، اس لیے معافی اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی باقاعدہ تذکرہ ہے کہ آپ بھی اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم، قوم عاد، تم بھی اپنے رب سے معافی مانگا کرو، اپنے رب کے سامنے استغفار کیا کرو، اپنے رب سے اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی بخشش طلب کیا کرو۔ یہ پیغمبر اس طرح اپنی قوموں سے مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے۔ اور امام الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث ہیں، کئی واقعات ہیں جس میں بتایا کہ لوگ اللہ سے معافی طلب کیا کریں، اور ترغیب کے ساتھ ساتھ آپ نے یقین دلایا کہ جب تم اپنے رب سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، دامن پھیلاؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو اللہ کو تواب اور غفار پاؤ گے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں یاد رکھنے کے لیے، پیغمبر کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، فرمایا اس بندے کو خوشخبری ہو جس نے قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پالی۔ آج ایک پیج کھلا ہے نا نامہ اعمال کا، آج جمعے والے دن، میرا بھی آپ کا بھی، یہ عصر کے وقت صفحہ بند ہو جانا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا درج کروانا ہے یہ اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو کل
ہفتے والے دن پھر اس صفحے کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکے گی۔ تو آج کیا کیا ہم لکھواتے ہیں وہاں، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہی سارے صفحات حیات قیامت والے دن کھلنے ہیں ہمارے سامنے، اور اسی کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اسی کو فی صحیفت ہی حدیث میں فرمایا۔ دوبارہ سماعت فرما لے، فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ رسول رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا پا لیا، اسے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری۔ تو آج میرے دوستو کتنا آسان ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھوا لیں۔ اور اس کے لیے یہ جو پیری مریدی کا کاروبار ہے نا، کاروبار ایک ہے پیری مریدی کا صحیح طریقہ، وہ نہیں، تنقید ہے کاروبار پہ۔ پیری مریدی کے کاروبار میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو دیکھیں ایک بات آ گئی ہے، کہتے ہیں جی اس ذکر کی ہمیں اجازت نہیں جی ملی پیر صاحب کی طرف سے، کہتے رہتے ہیں نا لوگ، یہ جو ورد ہے نا یہ میرے پیروں نے مجھے بتایا ہے، یہ ورد مجھے پیروں نے بتایا ہے، اور یہ جو ہے اس کی ابھی مجھے اجازت نہیں ملی۔ یہ ہے پیری مریدی کا کاروبار ہمارے ملک میں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، جب قرآن کہے استغفروا ربکم تو کسی پیر کی اجازت کی درمیان میں ضرورت رہتی ہے؟ صحیح، جب قرآن کہے تم اللہ سے معافی مانگو تو بندہ انتظار کرے کہ جعلی پیر نے، مشرک پیر نے جی اجازت نہیں ابھی دی۔ قرآن کا حکم نہیں سمجھ آیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کس کی اجازت کے انتظار میں ہیں لوگ؟ قرآن جب کہہ رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو پھر کسی پیر کی وردوں کے لیے اور عاد و وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ قوم نے قرآن کو تو اہمیت ہی کو نہیں دی، امت نے، آج کے لوگوں نے قرآن کے احکامات تو سمجھے ہی نہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، کلیسا کے ٹھیکیداروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ عیسائی آئے بارگاہ رسالت میں، انہوں نے کہا جی ہم تو رب کوئی نہیں کہتے، آپ کا قرآن کہتا ہے ہم نے رب بنایا، ہم تو ان کو رب نہیں کہتے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کی بات کو کتنی وقت دیتے ہو، اللہ کے فرمان کو کتنا وزن دیتے ہو، اور ان کی بات کو کتنا وزن دیتے ہو۔ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ تاجر کہتے ہیں جی ابھی اجازت نہیں جی ملی، ابھی اجازت نہیں ملی۔ قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، تو کہتے ہیں ابھی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے محنت کی، یہ سچا واقعہ، اتفاقاً دونوں ہاتھ میرے قرآن کے اوپر ہے اور میں باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ان جعلی گدی نشینوں، دین فروشوں اور غداران ملک و ملت، بالکل دین سے دور گدی نشین اور پیروں کی طرح حالت سنیے۔ ہم نے ایک نوجوان تھا، اس پہ تھوڑی سی محنت کی، اس نے داڑھی رکھ لی، تو میرے سامنے
اس دن اس کو پیر صاحب ملنے آئے ہیں، خود بھی سنت کا قاتل۔ شام کو پھر جب دوبارہ ہم اکٹھے ہوئے، اس کی اتنی اتنی داڑھی تھی جس پر ہم محنت کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ ہے وہ۔ تو شام کو اس نے اس طرح پھیر دیا، مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو آپ یہ کوئی ایک آدھ زبر زیر کا فرق نہ ہو، فرمان پیر صاحب کا ذرا سنیے۔ کہتے ہیں اس پنجابی ہے نا ہم سارے، اس آخیا پیر صاحب سانو آخیا کہ کو پوچھ کے رکھیا۔ پہلا سوال انہوں نے آ کے یہ کیتا ہے کہ کدے کو پوچھ کے رکھیا۔ دوجا انہیں آخیا جس وقت رکھانی ہوئی دساں دے، جس وقت رکھانی ہوئی دساں دے۔ تے تیسرا انہیں آخیا کہ اج ہی منا جا کے، تا میں جی من چھڑی۔ یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے سامنے کی بات۔ تو قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تمہیں اللہ کے احکامات کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں، تم نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں ان کو لا کھڑا کیا۔ تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ استغفار کا جو حکم ہے نا، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کاروباری پیر کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا حکم سمجھیے، اللہ کا آرڈر ہے یہ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، میرے دوستوں نے، سب نے، احباب نے، زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ ہر روز جیسے بھی ہو، جب بھی وقت ملے، بلا ناگا 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ تسبیح ضرور پڑھا کیجیے۔ امام الانبیاء خاتم المعصومین ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں بھی 100 دفعہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے، وہ مسئلہ بڑا عقیدے والا مسئلہ ہے، بڑا علمی قسم کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ میرے محبوب آپ کی اگلے پچھلے بھی اللہ معاف فرمائیں گے، حالانکہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ علمی مسئلہ ہے۔ لیکن مغفرت کا تعلق جوڑا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے۔ تو جب آپ کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے تو ہم تو ہیں ہی گناہگار۔ اس لیے یہاں تشریف لانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات ہم لے لیں، کوئی نہ کوئی بات ہم اپنا لیں۔ تو یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا اس میں سے، کہ چھٹی نہ کریں، ناگا نہ کریں، بلا ناگا 100 دفعہ استغفر اللہ دن میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ ٹائم نہیں زیادہ لگتا، لیکن اس کے ساتھ اس کے نتائج وہ قیامت والے دن آپ کو پتہ چلیں گے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کا وعدہ ہم دعائے قنوت میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگیں گے، آپ سے مغفرت طلب کریں گے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خاص طور پہ عورتوں سے مخاطب فرمایا پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے جب معراج کی رات جہنم دیکھی ہے نا، تو ان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی۔ صحابیات نے جب یہ سنا، چونکہ ہم نا یقین کے بالکل لو لیول پہ ہیں، لیکن وہ یقین کے ہائی لیول پر ہوتے تھے صحابہ، ان کو تو سامنے سارا کچھ نظر آتا تھا نا، فرشتے اترتے دیکھتے تھے، جبریل امین کو انہوں نے دیکھا، قرآن اترتا دیکھا، اور سب سے بڑی بات کہ زبان رسالت پہ ان کو اتنا یقین تھا کہ اتنا سورج کے طلوع ہونے پر یقین نہیں جتنا ان کو زبان رسالت پر یقین تھا۔ تو آپ نے جب فرمایا نا کہ اے عورتوں، جہنم میں نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، تو صحابیات کی چیخیں نکل گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کا قبیلہ، اے عورتوں،
اس کا علاج یہ ہے کہ تصدقنا، سب سے پہلی بات کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ ہے دونوں میں ہرس، انسانی طبقے جو ہے نا، دونوں، مرد میں بھی مال کی ہوس اور ہرس ہے، لیکن عورت ذرا سونے چاندی اور زیورات سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو اس کا علاج آپ نے فرمایا تصدقنا، کہ صدقہ کیا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اکثرنا الاستغفار، کہ دوسرا تمہیں میں ایک حل بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ عورتوں کے لیے جہاں حکم ہے وہاں ہم سب کے لیے بھی حکم ہے، تو اس سے لاپرواہی نہ کیجیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب سانس آخری ہو، کون سا دن آخری دن ہو، آپ کے سامنے لوگ جا رہے ہیں اور ہمیں بھی کسی نے لکھ کے نہیں دیا۔ نوجوان طبقہ بھی متوجہ ہو، وہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ قبرستانوں میں بڑے ایسے نوجوان پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، لیکن موت نے مہلت نہیں دی، اور یہ لاسٹ فائنل آخری چانس ہے، جا کے واپسی والی کوئی بات نہیں کہ وہاں جائیں گے دیکھیں گے بھئی واقعی گناہگار ادھر ہے نیک ادھر ہے تو واپس آ کے سیدھے ہو جائیں گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اور بڑی قبروں میں ایسے نوجوان پڑے ہیں جنہوں نے کہا تھا توبہ کل کر لیں گے، نہ وہ کل آئی نہ وہ بڑھاپا آیا۔ آج کا آج معاملہ کیجئے، اپنے رب کے سامنے بالکل سیدھے ہو جائیے۔ تو بہرحال یہ استغفار بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس میں جماعتی سوچ بھی ذرا دیکھیے کہ استغفار کرنی بھی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی بھی ہیں، اور اللہ نے اعلان بھی فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ معافی دیں گے۔ اللہ نے اعلان کروایا کہ ہاں یغفر الذنوب جمیعا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں غفار، غفور، رحمان اور رحیم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی معافی نہیں، وہ بھی سن لیجئے، اور الحمدللہ وہ بھی آپ کو اسی منبر سے ملے گی، اس لیے کہ ہم رلا ملا کے اور اس طرح کے قائل نہیں ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کو بتانے کے ذمہ دار بھی ہیں اور عادی بھی ہیں۔ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک طرف بخششوں کے اعلان، مغفرتوں کے اعلان، معافیوں کے اعلان، اپنا غفور الرحیم ہونا بتایا جا رہا ہے، یہ اپنا غفار ہونا بتایا جا رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح۔ حدیث ذہن میں آ گیا، آپ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور وہ آسمان جتنا خلا ہے نا، جتنا خلا ہے، کوئی بندہ اتنے گناہ کر کے لے آئے لیکن معافی مانگ لے کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ اتنا غفار، اتنا غفور، اتنا رحیم رب ایک اعلان کر رہا ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ آخر میں دو جگہ قرآن حکیم میں 5ویں سپارے میں، دونوں جگہ 5ویں سپارے میں ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر، قرآن کا ہر سپارہ کہہ رہا ہے کہ یغفر، مانگو معافی میں دوں گا، 100 قتل والا بھی آ جائے معافی دوں گا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بھی آ جائے معافی مل جائے گی، سود کھانے والے کو بھی معافی مل جائے گی، یغفر الذنوب جمیعا جو ہے۔ لیکن وہی معافیاں دینے والا، معافیوں کے اعلان کرنے والا، اپنے آپ کو غفار اور غفور کہنے والا، رحمان اور رحیم کہنے والا اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر، میں نے کوئی معافی نہیں دینی، کوئی معاف نہیں کرنا۔ جرم بڑا ہے آگے،
اس لیے یہ کہہ رہا ہے نا قتل معاف، سود معاف، باقی گناہوں کے بارے میں علل اعلان فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، لیکن محسوس فرمائے کہ یہاں پھر کتنا بڑا جرم ہوگا، اتنا بڑا جرم کہ رحمان غفور غفار رب کہہ رہے میں نے کوئی معاف نہیں کرنا۔ وہ کیا جرم ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ جرم عظیم، وہ ظلم عظیم یہ ہے کہ میری ذات و صفات میں جس بندے نے بھی شرک کیا، اللہ کی ذات میں شرک یہ کہ اللہ دو ہے، اللہ تین ہے، صفات میں شرک یہ کہ اللہ بھی بیٹیاں دیتا ہے اور اللہ کا غیر نبی یا ولی بھی بیٹیاں دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ صفات میں شرک یہ کہ اللہ بھی روزی دیتے ہیں، اللہ کے غیر کوئی زندہ یا کوئی مردہ، کوئی قبر والا، کوئی حجر شجر والا بھی روزی دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ بھی عالم الغیب اور اللہ کا غیر کوئی نبی یا ولی اپنی ساری شان کے باوجود عالم الغیب نہیں، لیکن جس بندے نے سمجھا کہ اللہ بھی عالم الغیب اور اللہ کے نبی یا ولی بھی عالم الغیب، یہ شرک ہے۔ اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا، لیکن تاجر پیروں جاہل گدی نشینوں کے بہکاوے میں آ کے جس نے سمجھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور یہ وہ شرک ہے، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں غفار نے اعلان کیا کہ کوئی بخشش نہیں۔ تو اس کے لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ عقیدے میں شرک ہو تو قیامت والے دن کا انتظار نہ کرنا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا جی ہماری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں۔ قرآن آج کہہ رہا ہے کوئی بخشش نہیں، وہاں جانے کی پھر ضرورت نہیں، اس دن کے فیصلے کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقیدے میں کہیں بھی شرک ہے تو آج قرآن انا کے لفظ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہ کرنا، لا یغفر، کوئی بخشش نہیں۔ لیکن شرک نہیں، پھر نافرمانی ہے، کوتاہی ہے اور غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے کم کم کو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ جرم نہ لے کر آنا، یہ ظلم نہ کر کے آنا کہ میری سیٹ پہ کسی اور کو میرے ساتھ نہ بٹھانا، نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے کسی کو بھی نہ بٹھانا، یہ ظلم کبھی نہ کرنا۔ قرآن حکیم نے خود کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ یہ شرک بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو حصے دار، ساجی، شریک سمجھنا، اور یہ سارا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھنا، میں اسی لیے لفظ بولتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نے فزیکلی جا کے قبر میں سجدہ کیا ہے تو شرک ہے۔ جب ذہن یہ بٹھایا، ذہن میں بات آتی گئی کہ میرا اللہ سے نہیں ہوا، میرا ادھر سے ہو جانا، یہی تو شرک ہے۔ تو اقبال نے بھی کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے تجھ کو نا امیدی، جو کچھ بھی نہیں ان سے یہ شیطان طبقہ ہماری امیدیں جوڑ رہا ہے۔ ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے، لاہور جاؤ، جھنگ چلے جاؤ جی، گجرات چلے جاؤ جی، فلان جگہ چلے جاؤ، ہوگا۔ اور کس ذات سے نا امیدی پیدا کر رہا ہے؟ تو اس کو یوں بھی پڑھ لے اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ کہ قبروں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے تجھ کو نا امیدی۔ اور فتویٰ اقبال کا ہی ہے، اس نے کہا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے،
کہ رب کے بارے میں ذہن بنانا کہ اس نے نہیں کیا، وہ نہیں کر سکتا، اور مردہ کے بارے میں جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جو قبر تک خود نہیں چل کے جا سکے تھے، جو کفن خود نہیں پہن سکے تھے، جو اپنا آخری غسل خود نہیں کر سکے تھے، جو اپنے آخری آرام گاہ میں خود نہیں جا سکے تھے، ان کو خدا کی سیٹ پہ بٹھا دیا کہ وہ حاجتیں پوری کر رہے ہیں، وہ اولادیں دے رہے ہیں، وہ رزق دے رہے ہیں، وہ کاروبار میں برکت دے رہے ہیں، ان کی تو حال۔ اور میں وقت بڑا کم ہے، کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے تو موت پتہ نہیں رکھی عقیدہ صحیح کرنے کے لیے تھی۔ موت عقیدے کی اصلاح کی بہت بڑی یہ سبب ہے، یہ موت، کہ بادشاہ بھی قبر تک خود نہیں جا رہے، پیغمبر بھی قبر تک خود نہیں جا رہے، اللہ کے ولی بھی قبر تک خود نہیں جا رہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر بھی موت سے نہیں بچ رہے، تاکہ دیکھنے والوں کو، غور کرنے والوں کو پتہ چلے کہ حی و قیوم ذات صرف ایک اللہ کی ہے، یہ رکھی اللہ نے اس لیے تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے قنوت میں 15 وعدے ہیں، ان میں سے ایک آج ہم نے پڑھا استغفار، تو ایک تو کریں ضرور اللہ سے معافی مانگے، لمحہ کبھی نہیں پتہ